یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ کرنے لگے اس کھیتی کے جھگڑے کا، جب کہ وہ رون دی گئی تھی رات کے وقت میں ایک قوم کی بکریوں کے ذریعے سے، اور ہمارے سامنے ان کا فیصلہ تھا، پھر ہم نے سمجھ دے دی وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ تابع کر دیے تھے کہ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور پرندے بھی، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا، اور ان کو سکھایا ہم نے بنانا ایک لباس کہ بچاؤ ہو اس کے ذریعے سے تمہارا لڑائی میں، سو تم کچھ شکر کرتے ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوا، جو کہ زور سے چلنے والی تھی اور ان کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی تھی، اور ہمیں ہر چیز کی خبر ہے۔ اور تابع کر دیے تھے کتنے ہی شیاطین جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے کام کرتے تھے، اور ہم نے ہی ان کو تھام رکھا تھا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک واقعے کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود نبی تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور دونوں بیک وقت جب موجود تھے، داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے زبور کتاب، آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے سے پہلے دو فریق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک کھیتی والا شخص حاضر ہوا اور ایک بکری والا۔ کھیتی والے نے بکری والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریوں نے اس کے کھیت کو رات کے وقت میں روند ڈالا ہے اور اس کا نقصان کر دیا ہے، اور مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا
کہ چونکہ کھیت والے کا نقصان ہو گیا تھا اور جتنی قیمت کا اس کے کھیت کا نقصان ہوا اتنی ہی قیمت کی بکریاں ٹھہریں، تو انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ کھیت والے کو اس کی بکریاں دے دی جائیں۔ دونوں فریق مدعی اور مدعا علیہ داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کی ملاقات ہو گئی، جس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں اس کا فیصلہ اس فیصلے سے مختلف کرتا، جو کہ دونوں فریق کے لیے بہتر اور مفید ہوتا۔ پھر خود ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات انہوں نے عرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو اس فیصلے سے بہتر ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بکریاں سب کھیت والے کو دے دیں کہ وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکری والوں کو دے دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اگائیں، اور جب یہ کھیت اس حالت پر آ جائے جیسا کہ پہلے تھا، بکریوں نے کھانے سے پہلے تھا، تو کھیت والے کو دلوا دیں اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا کہ بس اب یہی فیصلہ رہنا چاہیے، اور فریقین کو بلا کر دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں علم اور حکمت دونوں کو عطا فرمائی تھی، لیکن دونوں کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا، جو کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ اس کے قریب تھا کہ دونوں فریق کے لیے وہ مفید اور نافع تھا۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی فہم اور اس کی سمجھ عطا فرما دی، حالانکہ حکمت اور علم ہم نے داؤد اور علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو عطا فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے تھے، اور وہ ان کے ساتھ جب تسبیح کرتے تو داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب وہ زبور پڑھتے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بہترین آواز عطا فرمائی تھی، جو کہ لحن داودی کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ ایک ضرب المثل بن گئی کہ خوبصورت آواز کو لحن داودی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے یہ چیز انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام کے اندر بھی ایسے موجود تھے کہ جو بہت خوش آوازی کے ساتھ، خوش لسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے کہ ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے تھے اور سنتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوش آواز دی ہے جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے ہیں تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ کا سننا معلوم ہوتا تو میں اور زیادہ سنوار کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں زرہ بنانے کی صنعت اور فن جو ہے وہ سکھا دیا تھا۔ زرہ جنگ کے اندر وہ لباس ہوتا ہے کہ جس سے اپنی حفاظت ہو سکے، اور وہ لوہے سے بنایا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے، اور اس کو موڑ کر پھر جو چیز چاہتے تھے اس سے بنا لیا کرتے تھے۔ اسی سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ صنعت عطا فرما دی جس سے اور لوگوں کو بھی ان چیزوں سے فائدہ ہوا۔ پھر اس سے آگے فرمایا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے جو معجزے کے طور پر عطا فرمائی تھی یہ کہ ہوا کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ان کے حکم سے وہ ہوا چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا۔ اس سے مراد ملک شام ہے۔
سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اور ان کے اصحاب جب کہیں جانا چاہتے تھے تو وہ کرسیوں پر یہ تخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ وہ انہیں اڑا کر اس مقام پر لے جائے، تو ہوا انہیں بحفاظت اس جگہ پر لے جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے شیاطین یعنی جنات کو بھی، سرکش جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے لیے بڑے بڑے کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر وہاں سے ان کے لیے موتی نکالا کرتے تھے۔ سورہ سبا پارہ نمبر 22 کے اندر فرمایا گیا یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، یعنی اور بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے، محرابیں، شاندار مکانات، بڑے بڑے محلات اور مورتیں اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے، یہاں تک کہ زمین کو کھودنا اور کنویں اور پانی نکالنا بھی انہی سرکش شیاطین کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ چیزیں مشقت کے کام تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کاموں کو آسان فرما دیا تھا، اور فرمایا کہ یہ شیاطین ان کی قابو میں نہیں آ سکتے تھے، ہم نے ہی ان کو اس کے نگہبان بن کر ان کی حفاظت میں اور ان کے تابع اور ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کیا تھا بطور معجزہ کہ ان کو عطا فرمایا، جو کہ بدیہی چیزیں ہیں، یعنی مادی چیزیں ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو اور جنات کو جو کہ نظر نہیں آتی، ان کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا اور یہ معجزات ان کو عطا فرمائے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا قاضی کے فیصلہ دینے کے بعد اسے بدلا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ واقعہ کے اندر مذکور ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ فرمایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو بدلنے کے لیے ان سے عرض کی کہ ایک ایسا فیصلہ میرے ذہن میں ہے کہ اگر وہ کر لیا جائے تو دونوں فریقین کے لیے وہ زیادہ مفید ہوگا اور زیادہ نافع ہوگا۔ داؤد علیہ السلام نے وہ فیصلہ سننے کے بعد اس کی توثیق کر دی اور فرمایا کہ اسی فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر قاضی نصوص شرعیہ اور جمہور امت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، محض اپنے گمان سے اور اپنی تدبیر سے فیصلہ کر دے، تو وہ فیصلہ بالکل باطل ہوگا اور اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر قاضی کا فیصلہ شرعی طور پر اجتہاد پر مبنی ہو اور اصول اجتہاد پر ہو، تو پھر کسی دوسرے قاضی کو اس کے فیصلے کو توڑنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا اگر کیا جائے گا تو پھر فساد ہو جائے گا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا۔ البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد میں اس کے اپنے اصول اجتہاد کے تحت ایک فیصلہ وہ نافذ کر چکا تھا، اب اسے دوسرے اجتہاد پر یہ نظر آئے کہ میرے فیصلے سے بہتر یہ فیصلہ ہے اور مجھ سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا بدلنا نہ صرف جائز ہوگا بلکہ بہتر ہوگا۔ جس طرح کہ مذکورہ واقعے کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے بہتر فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کو اس فیصلے کو سنایا اور بتایا کہ کس طرح جو ہے یہ میرا فیصلہ جو ہے وہ دونوں کے لیے معتبر ہوگا اور بہتر ہوگا۔ مذکورہ واقعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ قاضی کے فیصلے کو توڑنے اور بدلنے کا یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ فریقین کو جو حکم سنایا گیا تھا وہ ابھی اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے گئے بھی نہ تھے کہ ایک نئی صورت مصالحت کی سامنے آ گئی اور وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے، لہٰذا وہ پہلا فیصلہ کالعدم ہو گیا اور دوسرا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔